ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے. میں سافٹ ویئر انجینئر. میرا اسلام میں کافی ماننا ہے. کافی میرے دوست ہیں, ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں. کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے, اسلام کی پیورٹی یہ ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے, واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے, ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ فرام دا پاسٹ لائف آئی ہیو ڈن لاٹ آف بیڈ ایکٹیویٹیز. دیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اب میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں, تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے, بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. دیٹس صاحب نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے, 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی, بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر ایک انسان کوئی بھی ہو, کتنا بھی گناہ کیا ہے, چاہے مشرک ہو, شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں. چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا, میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا, نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا, اچھی بات ہے. اگر آپ نے ڈالا بھی, چوری نہیں کیا, اگر کیا ہوتا یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا, ڈاکہ ڈالا, چوری کی, بلاత్కాر کیا, نہیں کیا آپ نے, جو بھی گناہ کیا اس سے کمی کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوتا اور آج اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں 45 سال سے مسلمان ہوں. پہلے میں نام کا مسلمان تھا, 21-22 سال میں تحقیق کیا. ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش آئی ایم اے مسلم. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے, چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آگ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف, سلیٹ از کلین, آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب, آپ نے آپ کا بیان سنا تھا میں نے, جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے, جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ, وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے, وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے, یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے, اس کی قبولت ہوں گی کہنے. سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, بہت طاقتور تھا, بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے, لاٹھی ڈالتے اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے, جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے, لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں, آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت, یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے جنت نہیں ملے گی اس لیے میں اسلام قبول کروں؟ تو اسلام قبول چاہے ڈر کے قبول کرے, چاہے منطق سے کرے, لاجک سے کرے, جو بھی ہے, لیکن موت آپ کو آئی نہیں ابھی نا. موت آنا شروع ہو جاتی ہے, سانس لینا شروع کیا, مرنے والا ہے, کبھی آپ ڈوب رہے تو پھر بہت لیٹ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موت آنے والی 5 دن بعد, پتا نہیں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کبھی مرے گا. مرنا شروع ہو گیا اس ٹائم لایا تو بہت لیٹ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جیتے جاگتے, آج آپ کو پتا چل گیا کیا بھائی اسلام صحیح, پھر آپ بولیں گے ابھی کیوں اسلام قبول کروں, ابھی شاید میں اور 10 سال جیوں گا, 20 سال میں سلیٹ کلین ہوں گا, ابھی قبول کروں گا, شاید چھوٹی موٹی غلطیاں کروں گا, پرابلم میں آؤں گا. یہ آپ پلاننگ کر رہے اللہ کے خلاف. ایسے پلاننگ میں کل مر جائیں گے دوزخ. تو اس سے اچھا قبول کرو, سلیٹ کلین کرو, چھوٹی موٹی غلطیاں معافی مانگو, معاف کریں گا اللہ. آپ سمجھ رہے نا. تو یہ پلاننگ آپ کو یقین ہو گیا, پھر بولے میں ابھی کیوں قبول کروں, 10 سال بعد کروں گا, ابھی طرح عیش کروں گا, شراب پیوں گا, مستی کروں گا,
آپ کو پتا نہیں کب مرنے والے, مستی کرتے کرتے مر گئے تو گئے, پھر ٹو رسکی. ابھی قبول کرو, چھوٹی موٹی غلطی پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, دعا مانگ سکتے ہیں, اللہ رحمان الرحیم ہے, آپ سمجھے نا. تو اگر یقین ہو گیا قبول کرو. اور سر جیسے میں سر 5 وقت نمازی اگر نہیں ہو پایا, ان کیس نہیں ہو پایا 5 وقت نمازی, کیونکہ اتنے جلدی جیسے آج میں کرتا ہوں, تو سر وہ بھی ایک گناہ ہی ہوگا کہ آج میں نے اسلام قبول بھائی کیا. صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے, اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. باقی گناہ کتنے بھی کرو, اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سر شرک میں تو اپنی بت پرستی آتی ہے نا سر. جی بالکل, بت پرستی آتی ہے. تو شرک اگر کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آپ شرک سے بچے, باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, نماز پڑھو نہ پڑھو جہنم. ادھر اگر آپ غلطیاں کریں, چھوٹے چھوٹے معاف کرے گا, نماز پڑھنا بہت اہم ہے, لیکن پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. 100% نہیں بول رہا ہوں میں, 1% کا 2% جانتا نہیں ہوں, بہتر نماز پڑھنا شروع. لیکن اگر شرک چھوڑ دیے, ایمان لائے اور نہیں پڑھے, پھر بھی آپ کے چانسز ہے جنت میں جانے کے. 1% ہے, 2% ہے, 5% تو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر ایمان نہیں لائے تو 100% جہنم. اگر آپ غلطیاں کریں ایک آپ کی ادا کے اوپر, مثال کے طور پہ ایک عورت جو بڑی گنہگار تھی, سر سنا ہے میں نے بیان, سنے نا, تو ایک ادا سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے, لیکن شرک کرے معاف نہیں کریں گا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایمان لانا چاہتے. ایمان سر میرے کو ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اگر آپ کے وقت ہو تو پوچھوں میں آپ سے. وقت بہت کم ہے. جی ہمیں بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ بول رہے تھے کہ ایک ہندو کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں, دوسرے بھگوان کی ہیلپ لیتے ہیں, تو ہم وائی شوڈ وی پرے دیم, ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ از دا سورس آف انرجی. بالکل سر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں وہ کرا, بلیس کیوں نہیں کیا کہ ہاں چلو نتیش نہیں ہوتے, میں احمد ہوتا, میں آلریڈی احمد ہوتا, تو مجھے اس چیز کا وہ کرنا نہیں پڑتا. واٹ از دس. اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں آپ کو احمد بنایا, نتیش کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوشچن پیپر دیا ہے. اگر ٹیچر کوشچن پیپر سب لوگ کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ ذاکر سے ملیں گے؟ نہیں صاحب, ہے نا. میں نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ ذاکر کے کسٹ دیکھیں گے, برابر نا. تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذاکر حق کی بات بولنے کے بعد احمد کو چھوڑو, تم تو نتیش ہے ابھی نا, آپ کو کیا پتا ہے احمد جنت میں جائیں گا دوزخ میں جائیں گا؟ ہو سکتا ہے وہ احمد نام کا مسلمان ہے دوزخ میں جائیں گا. آپ تو ابھی نتیش تھے, ابھی ایمان قبول کرے تو احمد سے تو بہتر ہوئیں گے. احمد کو چھوڑو, ذاکر سے بھی بہتر ہوئیں گے آج تک کے. آگے کیا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ احمد نہیں تھے اگر ایمان لائے. ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. کیا آج آپ ایمان لانا چاہتے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ سر ایمان کیا آپ کے حساب سے ایمان یہ ہے کہ آپ ایک خدا میں مانتے؟ ایمان کا مطلب خدا, آپ ایک خدا میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ خدا کو تو مانتا ہوں میں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ سر بت پرستی غلط ہے, مانتا آپ ہوں. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر اس چیز کا میں وہ نہیں بول سکتا کہ وہ پیغمبر ہے. آئی نو کہ ان کی چیزیں بہت صحیح ہیں, ان نے جو بولا وہ سب کانسیپٹ صحیح ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیغمبر ہیں کہ نارمل انسان ہے. اس چیز سے نہیں بھائی, وہ انسان ہے, انسان ہے, نارمل نہیں ہے لیکن انسان ہے. وہ کھاتے تھے, سوتے تھے, محنت کرتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, انسان تو ہے, لیکن ایک چنے ہوئے انسان تھے, عام انسان نہیں تھے. اللہ نے انہیں چنا اپنا پیغام دینے کے لیے. تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ انسان ہے, لیکن عام انسان نہیں, پیغمبر ہے. پیغمبر مطلب نہیں کہ انسان نہیں, پیغمبر مطلب انسان, لیکن اللہ کے چنے ہوئے انسان جو لوگوں تک پیغام پہنچا سکے. آپ مانتے کہ وہ انسان تھے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے؟ جی صاحب یہ تو مانتا ہوں. تو اسے کہتے ہیں مسلم. ابھی آپ چاہیں گے کہنے کے لیے شادہ عربی میں, کوئی زبردستی نہیں ہے. مانتے خدا ایک ہے, مانتے کہ بت پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, انسان ہے لیکن پیغمبر ہے, تو آپ میرے حساب سے مسلم ہیں. پھر وہ آگے آپ کو چل کے نماز آستے آستے آئے گا, اس میں مانتے آپ؟ جی اس میں تو مانتا ہوں میں. مانتے. آپ کو کون زبردستی کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے؟ نہیں صاحب. تو آپ کہنا چاہیں گے عربی میں؟ جی صاحب. اچھا, کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں صاحب. کوئی مالی دباؤ نہیں صاحب, دل سے کر رہے؟ جی. ابھی کیونکہ وقت کی کمی ہے, اگر اور بھی بھائی اور بہن ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے,
وقت کی کمی ہے, 6-7 منٹ ہے. اگر کوئی ہمارے غیر مسلمان بھائی مانتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشست آگے بڑھائیں گے. مائک نمبر 1 پہ سکھ بھائی ہیں, وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں مائک اور 2 نمبر 1 لوگ پہ. ہیں, 1+1. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ. کیا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے مانتے- جب پتہ چلا, میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں, مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے, ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے, اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے, تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور تک جوڑ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کر سکتے. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل آپ بالکل. مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط آپ ہے. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں, کوئی بھی دباؤ؟ پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں, پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا. اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا, بالکل صحیح کیا, کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا, میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں, اب تو کوئی نہیں آپ دل سے کرتا. کر رہے ہیں؟ پہلے کیونکہ جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ کھیر بناؤ کھیر بناؤ, ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ, ابھی آپ کو یقین ہے, ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر, بہت بار ٹرائی کیا, کھیر بنتی نہیں ہے ویسی. اچھا, مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی غیر مسلمان مسلم بننا چاہتا ہے؟ ذاکر نائک نائب صاحب, السلام علیکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجیش کمار ہے. میں نے 5 سال سے روزہ رکھتا ہوں. 5 سال سے, ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھا تو ایک مسلمان بھائی نے بولا کہ اگر میرے ساتھ میں افطاری کرو گے تو ہم لوگ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط کہا. روزے کے لیے آپ غیر مسلم کے ساتھ رہ بھی سکتے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, یہ بالکل غلط کہا. لیکن اگر آپ 4-5 سال سے روزہ رکھ رہے لیکن آپ میں ایمان نہیں, ہمارا ایک ماڈل ہے ایگزیبیشن میں, اگر ایمان نہیں ہے, ایک خدا میں نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, روزہ زکوٰۃ نماز کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ میں نے مانتا ہوں. ابھی آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی میں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. خلاص, ابھی آپ روزہ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ قبول کریں گا انشاءاللہ. جی. اس کے علاوہ اور کوئی بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ مائک نمبر 5 پہ. مائک نمبر 2 پہ کوئی قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. مائک نمبر 3 اور 4 پہ خواتین کے شعبے میں. No. مائک نمبر 4 پہ. No non-Muslims. تو 3 بھائی ہے, ایک ماشاءاللہ سکھ بھائی ہے اور ایک بھائی ادھر ہے اور پیچھے بھائی ہے, تینوں اسلام قبول کرنا چاہتے. آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے بھائی صاحب؟ نہیں, آپ دل سے قبول کرنا چاہتے. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا دہرائیے, آپ تینوں ساتھ میں دہرا سکتے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سیشن کو بڑھائیں گے. عربی میں کہوں گا آپ دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو. میرا نام آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ ابھی فی الحال کیا تھا؟ فی الحال میں میرا راجیش کمار. راجیش کمار ہے. آپ کا نام راجیش کمار تھا. ابھی ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ ہے بلال. آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے. اچھا, ایک اور میرا سوال ہے. میرے ہاتھ کے اوپر ایک ہنومان کا چتر ہے. جی ہاں. وہ اگر رہے گا تو میرا نماز ہوگا یا نہیں؟ آپ اس چتر میں مانتے کہ بھگوان ہے وہ؟ نہیں. آپ نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو کوشش کرو کہ اس کو نکالے. اگر نہیں نکل سکتا ہے اپنے جہالت میں کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو معاف کریں گا.
اگر آپ جہالت میں کیے ابھی اس کو نہیں مانتے کہ وہ ایشور ہے، نکال سکتے نکالو. ابھی ایڈوانس سرجری بھی ہو چکی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، نکالنا بہت آسان ہے. ٹیٹو کین بی ریمووڈ، تو نکال دیجئے، بہتر ہے آپ کے لیے. اگر نہیں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوشی نہیں ٹھہرائے گا. جی ہاں بھائی صاحب. ایک اور سوال ہے میرا، آخری سوال. جی ہاں آخری سوال. جب تک میری بیوی مسلمان نہیں بنتی ہے تو تب تک میں رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ کوشش کرو ان کو دعوت دے. آپ کی بیوی کو مسلمان ہونا فرض ہے، آپ دعوت دے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت پہ لبیک کرے آپ کی بیوی. ہم سب لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے، انشاءاللہ جنت دے، اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن کو انشاءاللہ ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.